جو لوگ نیکی میں ابتدا کرتے ہیں ان کا شریعت کے اندر بہت زیادہ درجہ ہوتا ہے۔ جو پہلے آتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کے بڑے مرتبے ہیں۔ کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سارے لوگ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے، سارے لوگ نیکی شروع کریں گے تو پھر ہم کریں گے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین کے اندر کوئی خیر کا کام شروع کیا، جتنے لوگ اس کی اتباع میں اس کام کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا اجر بھی شروع کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اگر محبوب پاک کے وصال کے صدیوں بعد امام بخاری حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف تصنیف کرتے ہیں تو اب قیامت تک جو آدمی بھی بخاری پڑھے گا اور اس کو پڑھ کے کسی حدیث پر عمل کرے گا، اس تمام کا ثواب اللہ امام بخاری کو عطا فرمائے گا۔ خیر کا کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جلدی کرتے تھے نیکی کرنے میں، آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی جلدی کرتے ہیں لیکن مال جمع کرنے میں، دنیا داری میں۔ صحابہ کرام کی پہل ہوتی تھی خیر کا کام کرنے میں، اللہ کے ولیوں کی پہل ہوتی ہے میں جلدی سے خیر کا کام کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کی عظمت بیان کی جنہوں نے دین پہ چلنے پہ پہل کی ہے، آگے نکلے۔ سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے فرمایا والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، آگے نکلنے والے آگے نکل ہی گئے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک المقربون، فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ کے قریبی لوگ ہیں جو آگے نکل گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد آئے دین میں، کچھ ایسے تھے جو فتح مکہ سے پہلے آئے۔ جو پہلے آئے اللہ نے ان کا درجہ زیادہ بیان فرمایا، قبل الفتح اور بعد الفتح، اس کی اصطلاح قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ جو لوگ ابتدا میں آ گئے، جنہوں نے غربتوں میں اسلام کی تنہائیوں میں ساتھ دیا، ان کے درجات زیادہ۔ لیکن نا بھائی، جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کسی پہ فضل کرے اور اسے رزق حلال کروڑوں میں عطا کر دے، اس وقت کوئی آدمی اس کے لیے 1,00,000 کا بھی تحفہ لے کے آ جائے تو اس کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خود کروڑ پتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب اس کے پاس اماں کی دوائی کے پیسے نہ ہو، اس زمانے میں جب اس کے پاس لاہور جانے کا کرایہ نہ ہو، اس زمانے میں جو آدمی 20 روپے کی مدد کرتا ہے وہ بندہ ساری زندگی یاد رہتا ہے، وہ یاد رہتا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 کا تحفہ دیا، اسے یاد رکھو۔ اسے کیسے یاد رکھا جب تو وہ کروڑ پتی ہے؟ اب اس تحفے کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ جب اسے ضرورت تھی، جب وہ مجبور تھا، جب وہ تنگ دست تھا، جب اس نے خود تجھ سے سوال کیا یار فلان جگہ میں الجھ گیا ہوں، تیری تھوڑی سی ضرورت ہے، اس وقت اگر کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو وہ بندہ انسان کو ساری زندگی یاد رہتا ہے، اس کے ساتھ انسان کا وفا کا رشتہ رہتا ہے، اس کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ابتدا میں جانیں قربان کی، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، آزاد عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے، اور بچوں میں سے نوخیز جوانوں میں سے سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ السابقون الاولون ہے، ابتدائی لوگ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے ایک کمال دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ کتنی؟ 4 نسلیں حضور کی صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کی کچھ ازواج بھی صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بچے بھی صحابی ہیں، پوتے اور نواسے بھی حضور کے صحابی ہیں۔ کیسی عظمت ہے، کیسی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ صحابی ہونا اس امت کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور وہ کیسا شخص ہے جس کا سارا گھرانہ ہی صحابی ہے۔ ہم لوگ گھر کے اندر دین کی بات اگر کریں اس انداز میں کہ بچوں میں شوق پیدا ہو، ہم کرتے ہیں ضرورت کے لیے دین کی بات۔ میں کبھی کبھی جب باتیں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ بچوں کو دیندار نہیں بنا رہے،
جب آپ کہتے ہیں نا بیٹے نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں آپ نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہے، آپ تو روزی کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا بیٹے سویرے اٹھ کے قرآن پاک پڑھو، جب دکان پہ جاؤ گے تو گاہک زیادہ آئیں گے، تو یہ تو آپ نے گاہکوں کی بات کی، یہ آپ نے قرآن مجید کی بات نہیں کی۔ جب آپ نے کہا نا بیٹا صدقہ دو گے نا تو کوئی مشکل نہیں آئے گی، تو یہ بات صدقے کی نہیں ہو رہی، تو مشکلات سے نجات کی بات ہو رہی۔ تو پلٹ پلٹ کے تو دنیا سنوارنے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دین کی بات گھر کے اندر اس طرح کرو کہ بیٹا ہماری کل کائنات اگر وابستہ ہے تو مدینے والے رسول سے وابستہ ہے، ہمارا جینا مرنا اگر صحیح ہو سکتا ہے تو قرآن پاک کی برکت سے ہو سکتا ہے، ہم اگر بچ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہونے سے بچ سکتے ہیں، روحانی زندگی آباد ہونے سے بچ۔ حضرت صدیق اکبر گھر کے اندر جب بات کرتے تھے نا نبی پاک کی غلامی کی تو ذرا کھول کے کرتے تھے۔ اگر وہ احد میں، بدر میں اور مکے کے چوکوں میں حضور کے تذکرے بڑے شوق سے کرتے تھے، تو آپ کے بچے کہتے ہیں جب گھر میں مصطفیٰ کی بات کرتے تھے تو پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھتے تو مصطفیٰ کے ترانے پڑھنے شروع کر دیتے، اور آپ کے بچے کہتے ہیں رو کے بات کرتے۔ آج میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک صاحبزادی کا ذکر کرنے والا ہوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کہتی میرے ابا جی اس پیار سے گھر میں ذکر کرتے تھے نبی پاک کا کہ میں نے کہا ابا جی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بھی کلمہ پڑھوائے، میں نے بھی غلام بننا ہے۔ 16 بندے مسلمان ہوئے تھے، 17ویں نمبر پر حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ 17واں نمبر السابقون الاولون میں سے، پہلے لوگوں میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے، ابتدائی لوگوں میں مسلمان ہو گئی، شروع میں بالکل سٹارٹ میں۔ اللہ نے انہیں 100 سال کے قریب عمر عطا فرمائی۔ یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اللہ نے 100 سال عمر دی۔ فرماتی ہیں میں 20 سال سے عمر میری کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ صرف میدان میں نکلنے والے مجاہدوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی، ان کو گھر کے اندر تیار کر کے بھیجنے والی ماؤں کا زیادہ حصہ ہے، ان کی بیوی کا زیادہ حصہ ہے، جس نے کہا تو دین کی نوکری کر، تیرے پچھلے فرائض میں دیکھ لوں، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ دین اسلام پر جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سب سے پہلی شہیدہ ہے، دین کے لیے پہلا خون ایک عورت نے دیا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں ابھی 20 سال سے میری عمر کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے اس عالم میں کلمہ نہیں پڑھا کہ جب دین پہ چلو گے تو موجیں لگ جائیں گی، میں نے کلمہ پڑھا کہ سارا مکہ ہمارا مخالف تھا، میں نے کلمہ پڑھا تو میرے گھر کی طرف لوگ سخت نظروں سے دیکھتے تھے، میرے والد روز مار کھا کے آیا کرتے۔ اس حالت میں جناب اسماء، یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی عمر میں، ان کی والدہ اور ہیں اور جناب عائشہ کی والدہ اور ہے، والدہ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء، یہ وہ خوبصورت اور پاک باز بی بی ہے کہ جب میرے محبوب پاک غار ثور میں ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر جب جانے لگے، حضرت اسماء کہتی ہے میری اماں کو میرے والد نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھی مشرکانہ معاملات میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد نا مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے، میرے والد ذرا مجھ سے، کیونکہ میری والدہ موجود نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے۔ لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہے میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی، کئی سالوں کے بعد دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے۔ حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت
اسما کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرک ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسما سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرمایا۔ حضرت اسما کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں؟ فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسما اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ، تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسما تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں؟ دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا۔ اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسما کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی، آج سبزی لینے آئی تھی، ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں، چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے، کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے، ان کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسما میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے۔ حضرت اسما کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسما کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی، اسے نتاق کہتے۔ حضرت اسما کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا، جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے،
تو حضور نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے. کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو دو کمر بند والی ہے. فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، دو کمر بند والی. حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے. کہتی ہیں میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے. لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی. دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے. او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے. حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے. سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی. ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی. بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے. جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی. میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتہ ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں. مجھے پتہ ہے پر میں تمہیں، وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پتہ ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا. کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، اور ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا. لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے. فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا. پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی. کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی. غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا. بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا. تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی. فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے. جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا. کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جہل آیا تھا، پوچھتا تھا، کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی. اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا. حضور میں نے کچھ بتایا نہیں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے. کہا اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی اس انداز میں قربانیاں دیں. پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام. یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے. حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے. لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی. جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کس کا؟
کا हुजूर की फूफी के बेटे ज़ुबैर बिन अवाम का। कहते मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहाँ तो बड़ी गुर्बत है। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? काबा जी किसने? कहा मुस्तफ़ा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया, महबूब ने, इतने मेरे नसीब। हजरत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहाँ 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे। और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। बेटियों की तरबियत हम करते हैं तो कहते हैं ओ ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब ज़ुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना, फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है ज़ुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया, अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती हैं उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़ुबैर को एक गुलाम ना दे दूं, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक गुलाम ना दे दूं। डायरेक्ट हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से नहीं कहा कि तू इतना काम कराता है, झगड़ा नहीं खड़ा कर दिया। कहती हैं एक गुलाम हुजूर के जरिए जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। अब वो बाहर के काम संभालने लगा, घोड़े को चारा डाल देता, कुछ सौदा सरफ ला देता। कहती मुझे यूं लगा जैसे मैं आज़ाद हो गई। गुर्बत भी थी। ज़ुबैर बिन अवाम नेक बड़े थे पर तबीयत के ज़रा सख्त थे। एक दिन अब्बा जी आए तो मैंने कहा हुजूर और तो कुछ चीज़ नहीं चाहिए, थोड़ी सख्ती है तबीयत में। तो कहते हैं मेरे वालिद ने ये नहीं कहा मैं पूछूंगा, मैं हुजूर से बात करूंगा। कहने लगे बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर, तेरा खामद नेक है, अगर तू उसकी रिजा में दुनिया से गई तो रब तुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। और खामद की परहेजगारी भी तो देखो ना भाई, सिर्फ दौलतों की जरूरत है, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, उसकी परहेजगारी भी देखो। अब अस्मा कहती है उसके बाद मैंने शिकवा नहीं किया, उसके बाद दोबारा शिकवा। सखी बड़ी थी हजरत अस्मा। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आपके बेटे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपकी वालदा का क्या हाल था, तो फरमाते मैं अम्मा को मुसल्ले पे छोड़ के गया, इबादत कर रही, इबादत गुजार बड़ी थी, मुसल्ले पे छोड़ के गया। फरमाते मैं जोहर के वक़्त गया और असर की नमाज के बाद आया तो मेरी अम्मा अभी भी मुसल्ले पे बैठी थी और रब से माफ़ियाँ मांग रही थी। कहते बड़ी सखी थी। और मेरी खाला सैयदा आयशा भी बड़ी सखी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाने लगे दोनों में एक फ़र्क था। हज़रत आयशा जब सखावत करती तो कुछ पैसे जमा कर लेती, एक हफ्ते के पैसे जमा करके जोड़ के कहते चलो किसी गरीब का कुछ बन तो जाए। लेकिन हज़रत अस्मा रखती नहीं थी, कहती थी रोज़ ही देने, चाहे एक दिनार हारी में मौजूद है। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों करती हो तो कहती है मैं एक दिन नबी पाक की बारगाह में ना कुछ पैसे देने लगी तो मैंने 2-3 दफ़ा गिने, कहा हुजूर जी कुछ दिनार रख लें। तो महबूब फरमाने लगे अस्मा अल्लाह के रस्ते में गिन गिन के न दे, वरना वो भी तुझे गिन गिन के ही देगा। तो उसके रस्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। और बचा बचा के ना रखा कर, दे दिया कर, तू उसके रस्ते में देती रह, रब भी तुझे देता ही रहेगा। हम चूंकि गिन गिन के देते हैं ना, इसलिए हम इस फलसफे को समझते नहीं। गिन गिन के दोगे तो गिन गिन के मिलेगा, बेहिसाब दोगे तो अल्लाह भी बेहिसाब ही देगा। हजरत अस्मा की सखावत, परहेजगारी। फरमाती हैं कि मैं जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके सब लोग चले गए तो मुसलमानों के घर में ना बेटियां ही पैदा होती थी। तो यहूदी औरतों ने शोर कर दिया कि हमने जादू कर दिया, इनके यहाँ बेटा नहीं हो सकता। तो जनाब अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सबसे पहला बेटा मदीने में अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। कहती हैं मैंने कहा जाओ इसके नाना को खबर करो। नाने दादे प्यार ज़्यादा करते हैं, नानियाँ दादियाँ प्यार ज़्यादा करते हैं। कहती हैं कि मैंने ना कहा जाओ नाना को खबर करो। तो कहते जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े आए तो पहले दिन का बच्चा ही उठा के ले गए। अब्बा जी बात तो सुने, बस ठहर जा सुन लेते। कहते लपेटा मेरे अब्दुल्ला को ले गए और सारे मदीने की गलियों में शोर कर, ओ यहूदियों निकलो बाहर देखो, तुम कहते थे जादू कर दिया है, अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमा दिया है, देखो अल्लाह ने बेटा दिया। कहती है फिर सारा मदीना घुमा के ना तो मुस्तफ़ा के पास ले गए। कहा या रसूल अल्लाह देखे अल्लाह ने नवासा दिया। कहती है मेरे बेटे, अभी मैंने दूध भी नहीं पिलाया था, मैंने कहा ले गए
अब्बा जी और वापस भी नहीं लाए? कहते हैं हुजूर के पास जब लेके पहुंचे तो नबी पाक ने खजूर मुंह में रखी, उसे दांतों के साथ इस तरह चबाया कि जर्रे जर्रे में हुजूर का लवाबे दहन शामिल हो गया। वो खजूर हुजूर के लवाबे दहन में गोया गूंद दी गई। फरमाती है उसको निकाल के तो महबूब ने मेरे बेटे को गुट्टी अता फरमाई, अब्दुल्ला नाम रखा। हजरत अस्मा कहती है जब वापस आए मैंने कहा अब्बा जी मैंने तो अभी इसे दूध भी नहीं पिलाया था। तो कहने लगे मुबारक हो, इसके सीने में जो सबसे पहली गिजा गई है वो मेरे नबी का लवाबे दहन गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जवान हुए, अभी 7-8 साल उम्र की थी कि तो उनके वालिद हजरत जुबैर बिन अवाम हुजूर के पास ले गए। कहने लगे या रसूलल्लाह इसे बैत भी कर ले। महबूब का बैत भी करा दिया। मुसलमान तो पहले ही थे, मुसलमानों के घर में ये वही बैत है जो हम अपने मशाइख के हाथों पे करते हैं। इसकी इतनी अहमियत है कि हजरत जुबैर बिन अवाम ने 6-7 साल का बच्चा भी महरूम नहीं रहने दिया। हालांकि कलमा तो वो शुरू से पढ़ते थे। ये बैत अगर कलमे की होती तो वो तो पहले पढ़ रहे थे। ये वही बैत है जो हम अपने बुजुर्गों के हाथों पे करते हैं कि कोई बंदा बगैर मुर्शद के और बगैर पीर के रह ना जाए। हजरत जुबैर बिन अवाम ने बैत भी करा दिया। फरमाती आप यही बच्चे जवान हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम तो जल्दी विसाल कर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं मेरी अम्मा की उम्र 100 साल के करीब हुई, नाबीना हो गई थी दोनों आंखों से। मैं कपड़े ला के देता था तो हजरत अस्मा का तरीका ये था कपड़े को हाथ लगा के देखती। 100 साल की बूढ़ी अम्मा हाथ लगाती, कहते बेटे बारीक है। महबूब ने बीबियों को छुप के रहने का हुक्म दिया, इनको ना थोड़ा मोटा करके ला। कहते अम्मा जी आपने हाथ से देखा है, सही है आप पहन ले। कहते मेरी अम्मा रो पड़ती, कहते बेटा बीबी का जेवर उसका पर्दा होता है, तू मेहरबानी कर मुझे मोटा कपड़ा ला के दे ताकि मैं अपने आप को छुपा के रखूं। मैंने छुप के जिंदगी गुजारी है, मैं छुप के अल्लाह की बारगाह में जाना चाहता हूं, मुझे पर्देदार रहने। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उनका झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उठाया, उन्हीं का झंडा। यजीद जब मर गया तो मक्के मदीने और हिजाज के जो सारे इलाके थे उन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे बैत की थी, जो हजरत अस्मा के बेटे थे, जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे। वो खलीफा बन गए, अमीर बन गए मुसलमान। दूसरी साइड पे शाम वाली साइड पे अब्दुल मलक बिन मरवान बना, उसने ये जो तामीर काबा हुई है ना दोबारा से, जिन बुनियादों पे अब काबा है, इन्हीं बुनियादों पे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैतुल्लाह को भी दोबारा तामीर करवाया था। क्योंकि यजीद की फौजों ने जब हमला किया तो बैतुल्लाह के कुछ हिस्से शहीद हो गए, तो जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसे भी दोबारा बनवाया। अब्दुल मलक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को उनके मुकाबले में भेजा, लड़ाई होने लगी, 5.5 महीने जंग होती रही। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौजें कुछ तो शहीद हो गए लोग, कुछ बिखर गए, आप अकेले रह गए। कहते मेरी 100 साल की बूढ़ी अम्मा, मैं अम्मा से मशवरा करने आया हजरत अस्मा से। बच्चे इसलिए बुज़दिल होते हैं कि बाप उन्हें दलेरी सिखाता ही नहीं। कहते 100 साल की बूढ़ी और नाबीना अम्मा, क्यों नहीं बच्चे जहाद के लिए तैयार हो रहे? माएँ कहती हैं शायद घर में रहेंगे तो मौत नहीं आएगी, शायद ये अंदर रहेंगे तो बच जाएंगे। फरमाते 100 साल की बूढ़ी अम्मा से जाके कहा अम्मा अब तो मैं तकरीबन अकेला रह गया हूं, क्या करूं? कहते मेरी माँ कहने लगी हजरत अस्मा बेटे पहले तो ये बता कि तू हक पे है कि नहीं। कि मैंने कहा अम्मा हूं तो मैं हक पे। तो कहने लगी जा फिर मैदान में खड़ा हो जा और जाके लड़, जब तक रब को मंजूर होगा तुझे जिंदगी देगा। और बेटा याद रख जिसे शहादत मिलती है उसे भी अल्लाह की मदद के साथ ही मिलती है, शहादत भी अल्लाह की मदद से मिलती है, मैदान में जा। तो कहते मैंने अपनी अम्मा से कहा अम्मा ये जो हज्जाज है बड़ा जालिम है, सुना है जब किसी को कत्ल करता है तो लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है, दूध सारा काट डालता है। तो कहते मेरी अम्मा मेरे कंधे पे थपकी दे के कहने लगी बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, जब उस खाल उतारी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, जब उसका गोश्त बनाया जाए तो कोई। तो बेटे घबराना ना, रहना मैदान के अंदर, देखना मैं तुझे भागता हुआ ना सुनूं, जा मेरा बेटा अल्लाह तेरी मदद करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं मेरी माँ की गुफ्तगू ने मेरे वजूद को फौलाद कर दिया। फरमाते जज्बा जिहाद मेरी अम्मा ने मेरे सीने में भर दिया। जब मैं निकला मैदान में तो हजरत अस्मा फिर पुकारने लगी, कहने लगी अब्दुल्ला ये याद रखना कि तुम उसके बेटे हो जिसको मेरे नबी ने अपना हवारी कहा था।
اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے۔ بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا، یاد رکھنا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے، کس کے بھتیجے، کس کے نواسے، خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، مکے کے چوک میں جہاں جنت المعلا ہے، اس چوک میں ان کی لاش لٹکی۔ 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے، تو عبداللہ بن عمر گزرے، فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، اور دیکھو 14 دن بیت گئے، اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگھتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے، اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا۔ 14 دن گزر گئے، حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو، میری بات سنو۔ آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی، اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا۔ فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت میں ایک کذاب آئے گا، ایک قاتل آئے گا۔ کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حجاج کہتے ہیں ایسا جملہ کا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی۔ میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی؟ تو نے دنیا خراب کی، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی، ابھی تو سمجھا نہیں؟ کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا۔ کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں، حجاج جا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی، پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے؟ آپ کے عبداللہ۔ تو حجاج کہتا ہے نہ میں اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا، کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے، وہ سب سے زیادہ فاتح، وہ فاتح ہے جس کا حوصلہ جوان ہے، جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے، جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے۔ حضرت اسماء اپنے بیٹے کے شہادت کے 3-4 دن کے بعد ہی وصال کر گئیں۔ 100 سال کی اسماء کا جب جنازہ اٹھا تو پھر دیکھا مکے کے لوگوں نے اور مدینے کے لوگوں نے کہ بادشاہوں کے جنازے میں اتنی خلقت نہیں آتی جتنی اس خاتون کے جنازے میں لوگ آئے، اور لوگ کہہ رہے تھے آج وہ خاتون دنیا سے گئی ہے جس خاتون نے اپنی زندگی کے 80 سال رسول اللہ کے دین کو دیے۔ بھائی یہ بات آج اس لیے ان کا ذکر، چونکہ ان کا وصال بھی جمادی الثانی میں ہوا، اس لیے چھیڑا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ہم نے تربیت کا، بیٹیوں کی تربیت کا وہ والا ماحول بنانا ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کا تھا۔ ہماری بچیاں کہتی ہیں دکھ ہی بڑے تھے، غربت ہی بڑی تھی، ساری زندگی ٹینشن کی نظر ہی ہو گئی، ہم کیسے جواں ہوتے۔ وہ تو امیر گھر سے غریب گھر میں آئی تھی، غربتوں کی ٹینشن نے کبھی انہیں پریشان نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کو جلا بخشی، توانا رہیں۔ جب مائیں حضرت اسماء جیسی ہوتی ہیں تو بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اتنے تگڑے اور دلیر بیٹے پھر دنیا کو ملتے ہیں۔ اپنی بچیوں کی تربیت کریں، سارا دکھ روٹی کا ہی ہے، دولت کا ہی ہے، جائیداد کا ہی ہے، کھانے پینے کا ہی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کچھ اور بھی توجہ کریں بھائی، یہ تو ایک جوز ہے، تو ایک جوز ہے صرف زندگی کا، باقی ساری زندگی تو آگے بڑھی ہوئی۔ ان کی تربیت کریں، اصل نہج پر انہیں سمجھائیں۔ حضرت اسماء نے روشن کردار ادا کیا، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، سخاوت، رسول اللہ کی نوکری، نبی پاک کی کامل محبت، اپنے بچوں کی تربیت، حضور کی ہر بات کے ساتھ وفا ان کا ترہ امتیاز رہا۔ وہ ہمیں سبق دے کے گئیں اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو محبوب کے بن کے رہو، زندہ رہو گے، تابندہ رہو گے، پائندہ رہو گے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعویٰ یعنی